السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ تمام احباب؟ امید ہے اللہ پاک کے حضور کے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈیلی بیسس کے اوپر ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق ویڈیوز اپنا موقف رکھنے کی جو ایک کوشش ہے وہ شروع کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ کی طرف سے جو پیار محبت اور آپ کے کمنٹس جو ہمیں ملتے ہیں ان میں دیکھ کر بڑی ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو اہم ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جس طریقے سے سیاست کا رجحان جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عوام کے اندر جو بڑے بڑے برج ہیں انہیں الٹا لٹکانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا نمبر تو یہ کہ اس وقت جو سیاست کے میدان کا سب سے بڑا گھوڑا ہے، سب سے بڑا کھلاڑی ہے جو کسی بھی میدان میں جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس جیتنے والے گھوڑے کو پابند سلاسل کر دیا۔ کیس کون سے بنے، کس طریقے سے بنے، کن مقاصد کے لیے بنے، یہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہوا 2018 کے الیکشن سے پہلے، جس وقت عمران خان نے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست کے اندر شمولیت کی دعوت دی اور اچھے طریقے سے ایک ہجوم اپنے ساتھ اکٹھا کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے جو شعور عوام کو دیا تھا وہ شعور آج کل جو اقتدار کی ہوس میں عوام پہ ظلم و ستم کرتے رہے، ان لوگوں کا ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ تھم سا گیا تھا، چونکہ عمران خان عوام کی اکثریت حاصل کر کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی اتحادی متفقہ حکومت بنا کر وزیر اعظم پاکستان بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو صورتحال اس وقت موجودہ چل رہی ہے، جو کرپشن کا ٹولہ جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، نام لینا ہر ویڈیو میں، ہر کمنٹس میں، ہر جگہ پر ایک غیر مناسب سا عمل ہو جاتا ہے کہ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کرپشن کس نے کی، کتنی کی، کہاں گئی، کیسے گئی، آپ سب بخوبی جان چکے ہیں اور آپ کو دکھایا عمران خان نے کہ کس نے کتنی کرپشن کی اور کس طریقے سے کی۔ تو آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے، اس وقت جو سیاسی بغض کی جنگ ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ کل تک کی جو خبریں تھیں اس میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ جن سیاسی شخصیات نے عمران خان کو میدان سے آؤٹ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، جس میں تقریباً وہ اپنی کامیابی حاصل بھی کر چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اٹک جیل بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 کے طور پہ منظر عام پر ہیں اور پابند سلاسل ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ جال عمران خان کے لیے بچھایا تھا، ہماری اعلیٰ عدلیہ نے انہی لوگوں کے جو کیس زیر سماعت تھے، ضمانتوں پہ باہر پھر رہے تھے، ان کے کیسز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ چکے ہیں۔ تو 22 تاریخ کو چند اہم کیسز کے فیصلے ہونے ہیں، جس میں عمران خان کا کیس بھی شامل ہے۔ اب جو 22 اگست آ رہا ہے، وہ جو 22 اگست کے فیصلے ہوں گے، جس وقت یہ دن چڑھے گا اور جس وقت یہ دن گزرنے کے قریب ہوگا تو پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل ہو جائے گی، کیونکہ ممکن ہے، عدالت ہے، انصاف کرنا ہے،
خان کے وکلا بھی میدان میں ہوں گے اور مخالفین کے وکلا بھی میدان میں ہوں گے۔ میں اپنے ایک تجزیے کے مطابق یہ کہ میرے پاس کسی ذرائع کی رپورٹ نہیں ہے، میں اپنی ایک تجویز اپنی ہر ویڈیو میں رکھتا ہوں جو میرے حساب سے اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، کہ مجھے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ 22 اگست کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز لگنے ہیں، ان کیسز میں عمران خان کو ریلیف ملنے والا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 22 اگست کو ہی یا اس سے پہلے یا اس کے کوئی 1-2 دن کے بعد کچھ اور کیسز لگنے ہیں جس میں یہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں، ان کا گروہ ہے، ان کے کیسز بھی ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ جو ہے اس وقت تبدیلی کی طرف بڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے جو پارلیمنٹ تھی 16 مہینے جو برسر اقتدار پی ڈی ایم کی جماعتیں رہی، انہوں نے کچھ بل ایسے منظور کیے تھے جس میں انہوں نے کوشش کی کہ اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے وہ با اختیار سے بے اختیار کر دیا جائے۔ تو عدلیہ اپنے حق کا، اپنے قانون سازی کا دفاع کرنے کے لیے ممکن ہے کہ میرٹ پر فیصلے شروع کر دے، اور جس وقت میرٹ پہ پاکستان کی عدلیہ نے فیصلے کرنے شروع کر دیے اور فیصلے سننے شروع کر دیے، تو اس وقت پاکستان کی سیاست آٹومیٹکلی تبدیلی کی طرف بڑھے گی، کیونکہ آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی ایسا ہائی لیول میگا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا جس کے اندر عمران خان کو سزا یا نااہل کروایا جا سکے۔ ایک توشہ خانہ سکینڈل میں ان کی گرفتاری ہوئی، اس میں ایک جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، انہیں سزا بھی دی، انہیں نااہل بھی کیا اور انہیں جرمانہ بھی کر دیا، جس کے بعد ملک کے اندر پاکستان انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد عمران خان کے کارکنان ان سے ٹوٹ گئے ہیں، اس کا ووٹر ٹوٹ گیا، عمران خان بھلے ہی اس وقت جیل میں ہے لیکن عمران خان کو ووٹ دینے والا جو بھی کارکن ہے وہ ووٹ اپنا عمران خان کے نام پر دے گا، چونکہ کچھ نئی جماعتیں بھی میدان میں اتر آئی ہیں، خان کے ساتھ بغاوت کرنے والے لوگوں کی اپنی بھی سیاسی جماعتیں بن گئی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق اگر آپ سوشل میڈیا وزٹ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پاکستان میں سیاسی جماعت جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے۔ یہاں تک کہ بیرونی ملک با اثر ممالک ہیں جو ان کی جو سیاسی رہنمائی ہے اور جو اس وقت کی ہلچل مچی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یو کے ہو گیا، لندن ہو گیا، تو ایسے ممالک کے جو بڑے بڑے سیاسی برج ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں سیاست اوپن لیول پہ ہونی چاہیے، کسی کھلاڑی کو میدان سے باہر نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان کے سیاستدانوں نے سب سے بڑے کھلاڑی کو میدان سے آؤٹ کر کے خود ایسی سکیمیں جو ہیں وہ لڑانا شروع کر دی ہیں کہ جی ایک کھلاڑی جس کا پتہ ہے کہ 100% جیت اس کی یقینی ہے، اسے میدان سے آؤٹ کر کے یہ 13-14 جماعتوں کی جو بے سری سی کھچڑی پکی ہوئی ہے ملک کے اندر، ان کی یہ سوچ ہے کہ جی یہ پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے۔ لیکن میں اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق یہ بات آپ احباب کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں چینج لایا تو فقط عمران خان، اور جو اس نے اپنی پارٹی پالیسی چلائی، جو اس کے کارنامے، جو کارکردگی عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں دکھائی، جن لوگوں نے عمران خان کی سہولیات پالیسیز سے فائدہ اٹھایا وہ لوگ کسی صورت بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ اب آپ کے پاس آپشن دو ہیں، یا تو آپ الیکشن ڈیلے کروا دیں، 2023 میں الیکشن جس طرح صورتحال چل رہی ہے اس میں الیکشن ہونا، الیکشن کمشنر کے مطابق جیسے وہ بیان آ رہے ہیں آج کل، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 2023 الیکشن کا سال ہوگا، اور جس طرح کی پالیسیز بنائی گئی ہیں اس سے بظاہر یہ نہیں لگ رہا کہ آئندہ جو 2024 کا سال آنے والا ہے
اس کے اندر بھی ایسی صورتحال میں الیکشن کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ الیکشن ممکن ہوں گے اس وقت جب عدلیہ میرٹ پہ فیصلے کرے گی اور حق کا ساتھ دے گی، سچ کا ساتھ دے گی، اور یہ جرائم پیشہ جو عناصر ہیں اقتدار میں آ کے ایوانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کے خلاف جب تک ہماری عدلیہ اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تب تک الیکشن نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ لوگ واضح طور پہ جانتے ہیں کہ انہیں اس بار الیکشن میں جیت نہیں مل سکتی۔ دو صورتوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہو تو الیکشن ہوتا ہے۔ نمبر دو، یا تو کوئی دھاندلا پروگرام ایسا کیا جائے جس سے انہیں منتخب کروایا جائے۔ ایک تو انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، 13 جماعتیں ایک سائڈ پہ، عمران خان اکیلا ایک سائڈ پہ ہے، تو عمران خان کی ووٹنگ کریں تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سروے کر لیں 90% سے زیادہ سروے میں عمران خان کو عوام چوائس کر رہی ہے۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان اکاؤنٹس کو اوپن کریں، میرٹ بیس پہ کریں، دیکھیں کہ جی کوئی سروے اگر ہو رہے ہیں، کہیں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا آپ رزلٹ چیک کریں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ 90% جو سرویز ہیں نا، آن لائن سروے جو ہوئے ہیں، اس میں عمران خان کو الیکٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی کو جیل میں بند کیا گیا۔ تو میرا آج کا پیغام آپ احباب کے نام یہی ہے کہ جیل میں بند کرنے سے کسی لیڈر کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی آپ جو بھی آپ نے کارنامے کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، آپ نے جتنے بھی عمران خان کی راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، وہ سب کے سب تمام کے تمام کانٹے جو ہیں وہ آپ کے اپنی راہوں میں بچ چکے ہیں۔ آپ جو بھی کام عمران خان کے خلاف کرتے ہیں وہ عمران خان کی بہتری میں چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنا یہ ویڈیو بیان جو ہے آج ختم کرتا ہوں اسی بات کے ساتھ کہ اب تک کی صورتحال کے مطابق ابھی تک الیکشن کی جیت کی جو سیاست ہے اس میں عمران خان سب سے آگے ہے اور سب سے بڑا کھلاڑی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔